وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آگے دیکھیے، اور جب ان سے کہا جائے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے لائے ہیں لوگ ایمان، قالوا، کہنے لگتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں جو حق کا ساتھ دیں گے، جو دین کا ساتھ دیں گے، جو قرآن اور رسول کا ساتھ دیں گے، ان کے اوپر آوازیں کسی جاتی ہیں، ان کو سفہاء کہا جاتا ہے، ان کو بے وقوف اور احمق کہا جاتا ہے، کہ مدرسے بنائے ہوئے ہیں اور دال روٹی کھاتے ہیں، نہ جانے کیا وجہ ہے، مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور صبح سے رات تک اسی مسجد میں یا اس کے آس پاس موجود رہتے ہیں، اور دنیا کے مزے چرچے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، قرآن کہہ رہا ہے، غور سے سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں جو متقین اور مسلمانوں کو بے وقوف کہتے ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے تک نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستوں، اس پہ ذرا غور کیجئے گا، انشاءاللہ پھر بات ختم کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ۔ پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان سے کہا جاتا ہے دوبارہ ایمان لاؤ۔ کیا وجہ ہے، فرق کیا آ رہا ہے، کمی کیا رہ رہی ہے؟ آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائیں۔ الناس کون مراد ہے؟ تمام مفسرین متفق ہیں کہ الناس میں الف لام عہد کا ہے، طلباء کرام متوجہ ہوں، اور عہد سے مراد صحابہ کرام ہے۔ لہٰذا وہ تمام فرقے، وہ تمام مصنفین، وہ تمام مجددین یا محققین جنہوں نے اپنی تفاسیر میں، اپنی تواریخ میں، اپنے عقائد میں صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کیا ہے، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کی ہے، یا اس سلسلے میں وہ دین کے کسی ایک صحابی سے بھی منکر ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان کو کہا جائے گا آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کون تھے؟ قرآن نے جن کی مثال دینے کی کوشش کی ہے وہ افراد کون تھے؟ اور الناس میں جو الف لام عہد کا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے لے کے آج تک کے مفسرین متفق ہیں، صحابہ کرام مراد ہیں۔ لہٰذا اگر جان کی امان پاؤں تو یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمارے دستور میں جو لکھا گیا ہے کہ صرف قرآن اور سنت دین ہے، یہ بات ادھوری رہ گئی ہے، اس کے ساتھ صحابہ کو شامل کرنا ضروری ہے۔ دلیل قرآن کی آیت، وہ اللہ پر بھی ایمان لا چکے، وہ آخرت کا بھی ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو سفہاء کہہ رہے ہیں، بے وقوف ہیں، اس طرح ایمان نہیں لایا جاتا۔ قرآن نے کہا نہیں، تم بے وقوف ہو، صحابہ بالکل درست لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لا نکفر احدا من صحابہ او کما قال، یہ اس طرح کے عبارات موجود ہیں کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم نہ ان کے اوپر اعتراض کریں گے، نہ ان کے اوپر تشنیع کریں گے، نہ ان کے اوپر طعنہ کریں گے، اور ہر صحابی ہمارے لیے ایک جیسے باعزت اور جنتی شخص ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اگر صحابہ کرام سے کہیں اجتہادی خطا ہوئی ہے، آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، تو ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم سر اٹھا کے اور ایک کو حق کہیں اور دوسرے کو باطل کہیں؟ ہمارا اپنا انجام کیا ہوگا، ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی ان کے سامنے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلط بات کرتا تھا، فرماتے تھے کہ جاؤ اور گرم پانی سے اور اس کے بعد صابن سے اپنا منہ دھو لو اور پھر امام اعظم کا نام لو۔ تو یہ 2 روپے کے جو لوگ نکل آئے ہیں، اور جہاں آپ پتھر اٹھائیں گے نیچے ایک بندہ نکلا ہوگا اور اس نے ایک چینل کھلا ہوا ہوگا، اور جی بڑے سبسکرائبرز ہیں اور بڑے ویوز ہیں۔ یاد رکھیے کہ حق وہ آپ پہچانیں گے، حق وہ خود آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو نظر آئے گا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جیسے پیغمبر کے لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں، ایسا ایمان لانا پڑے گا۔ یہ ایمان معتبر ہے کہ جب جہاد کا موقع ہو تو تم موجود، جب جماعت کا موقع ہو تو تم موجود، جب روزے کا موقع ہو تو حاضر۔ یہ نہیں کہ کوئی دین ماننا ہے اور کوئی نہیں ماننا۔